إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلی العظیم. محترم دوستو، عزیزو اور میری محترم بہنوں، میں نے آپ کے سامنے ایک سورت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ تین، اور تین کی معنی ہے انجیر. اس سورت میں چونکہ انجیر کا تذکرہ ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا انجیر، تین. آپ خود اندازہ کریں کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی. اور اس سورت کے اندر دو پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. ایک تین، دوسرا زیتون. تین معنی انجیر، زیتون کو ہم اردو سندھی میں بھی زیتون ہی کہتے ہیں. اور ان دونوں چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اسی لیے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انجیر اور زیتون کے بارے میں. آخر ان کے اندر ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تو لیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی ہے. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، آگے پھر طور سینا پہاڑ کی قسم اور مکہ مکرمہ شہر کی قسم. چار قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ کائنات کے اندر جو 18,000 مخلوق ہے کم و بیش، ان میں سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، رتبے والا، شان والا، حکومت کرنے والا، سب کو اپنے کنٹرول میں لانے والا اور اللہ کا کوئی پیارا ہے تو وہ ہے انسان. قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں. لیکن آج کے لوگ ایسے بے حس ہیں، اللہ کی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا. ایک بزرگ نے ایک مرتبہ سن لیا کسی بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسے یہ لفظ اس کے کان پر پڑا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، بے ہوش ہو کر یہ گر گئے. جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگا، یا اللہ ہم اتنے تو بے شرم نہیں ہیں، ہم اتنے تو بے حس نہیں ہیں کہ اللہ تو ہمیں بات سمجھائے اور آپ کو قسم کھانی پڑے. یا اللہ ہم ایسے بے سمجھ بے وقوف نہیں ہیں. جیسے دنیا کے اندر یار دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں
وہ اگر دوست کو بولے کہ اللہ کی قسم یہ ایسا ہے، وہ بولے کہ یار قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، تیری زبان پر ویسے ہی بھروسہ ہے، کرتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ شہر کی قسم۔ انسان بڑی عظمت والا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت والا بنایا ہے۔ ظاہری حسن و جمال کو دیکھو، ایسا حسین کوئی اور نہیں۔ ان کی طاقتوں کو دیکھو، انسان جیسا طاقتور کوئی اور نہیں۔ انسان کے عقل کو دیکھو، انسان جیسا عقل مند کوئی اور نہیں۔ انسان کے کمال کو دیکھو تو انسان جیسا کمال والا کوئی نہیں۔ شیر میں طاقت ہے، اس میں انکار نہیں۔ اونٹ میں طاقت ہے، انکار نہیں۔ ہاتھی میں طاقت ہے، انکار نہیں۔ بڑے بڑے جنگلات کے جانور ہیں، بڑی طاقت ہے، لیکن انسان کے غلام ہیں، انسان کے خادم ہیں۔ انسان باندھ دے ان کو اس کی مرضی، اسی کو آزاد کر دے اس کی مرضی، ذبح کر دے اسی کی مرضی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جائے اس کی مرضی۔ کوئی جانور کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اسی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے پانی جمع کرنے کے لیے ایک ٹینک بنا دے، زمین کے اندر کا پانی کھینچ کر کے اپنے واش روم تک لے جائے۔ کتنی بھی طاقت ہو لیکن یہ کام نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی اونٹ نے اپنے لیے کوئی ٹانکی بنائی ہو؟ کسی شیر نے اپنے لیے کوئی جا کر کے واش روم بنایا ہو؟ نہیں۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ ہم جنات کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، اتنی طاقت ہے کہ بڑا بڑا پتھر اٹھا کر کے یوں کر دیتا ہے، یوں کر دیتا ہے طاقت جنات کی کو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جنات کی طاقت انسان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک مرتبہ ہمیں اپنے استاذوں نے ایک سبق کے دوران ایک بات بتلائی۔ ایک استاد تھے، اس کے پاس جنات بھی پڑھتے تھے، یہاں بھی شاید پڑھتے ہوں، جنات ہوتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن شرارتی وہ اور ہیں، عام جنات اور ہیں۔ جیسے انسان میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، لیکن نمازی بزرگ بھی تو ہوتے ہیں نا، اس طرح جنات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس مدرسے میں اچانک رات کے ٹائم پر استاد کے پاس مہمان آ گئے۔ ابھی استاد نے طلباء کو بولا، یار ابھی تو دیہاتی عورتیں ساری سوئی ہوں گی، ہوٹل بھی نہیں ہے، کھانے کا کیا کریں؟ ایک طالب علم نے بولا، استاد جی میں کھانا لے آتا ہوں۔ ابھی 2-3 منٹ کے بعد آیا اور بڑی بڑی روٹیاں لے کر کے آ گیا۔ خیر مہمانوں کو روٹی کھلا دی، اور بعد میں اس سے پوچھا کہ جلدی میں 2-3 منٹ میں کہاں سے لایا؟ بولا استاد جی میں یہ روٹی روس سے لایا ہوں۔ کہاں؟ دادو ضلع، کہاں؟ روس۔ وہ جن تھا، حضرت استاد کو بھی پتا تھا کہ جن ہے، تو خیر کھانا تو اس کو کھلایا دیا مہمانوں کو۔ پھر بولا کہ ظالم تو چوری کر کے آیا ہے نا؟ تو اس نے بولا نہیں، اس کے ساتھ میری دوستی ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا رہتا ہے، میں اسی کے پاس جاتا رہتا ہوں۔ بولا نہیں، جتنے اس روٹی کے پیسے ہوں گے اتنے پیسے یہ لو، جا کر کے ان کو دے کر کے آ جاؤ۔ تو جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر انسان بن کر کے چلے تو یہ جن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پھونک مارو جن اڑتا چلا جائے گا، جن تمہارے قریب نہیں آ سکتا، لیکن اپنے آپ کو صاف تو کرو۔ جن عاشق ہوتا ہے اس مرد پر، اس عورت پر جو برہنہ ہو، جو پلیت ہو۔ اگر مرد احتلام کے ساتھ گھوم رہا ہے، عورت پلیت کپڑوں کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر جن پکڑے گا، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ آپ نے خود اس کو راستہ دیا، آ جاؤ میرے پاس۔ جن عاشق ہوتا ہے ساز گانے کے اوپر،
جہاں بھی ساز چلتے ہیں، گانے چلتے ہیں، وہاں جن آ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے خود جب اس کو بلایا ہے، ابھی تمہیں ہمت تھوڑی ہے کہ اس کو نکال سکو۔ اس وجہ سے یہ جزیروں کے اندر جنات ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر جنات ہوتے ہیں، سمندر کے اندر جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سمندر میں جاؤ، کشتی کے اوپر گانے چلاؤ، یا احتلام میں رہو یا ننگے رہو، اور جن نہ پکڑے ایسا نہیں ہوتا، ضرور پکڑے گا۔ پھر رونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی 1-2 سال پہلے میرے پاس کوئی بندہ اپنے بچے کو لے آیا تھا، اس کو جنات ہو گئے۔ بھائی کیسے؟ بولا وہ وہاں گئے تھے پہاڑوں پر گھومنے کے لیے، اور سارے ساتھی آگے چلے گئے اور یہ وہاں کھڑا رہا۔ ابھی وہاں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ تو جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، لیکن انسان اگر انسان بنے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تو پورا تخت کون لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، جنات کا جو بڑا دیو تھا، بڑا طاقتور، بولا میں لے آتا ہوں۔ من قبل ان تقوم من مقامک، آپ جب تک یہاں بیٹھے ہو نا، اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا، یعنی 2-4 گھنٹے کے اندر۔ حضرت سلیمان نے فرمایا 2-4 گھنٹے کون انتظار کرے گا، مجھے جلدی چاہیے۔ تو آصف نام کا ایک بزرگ تھا، انسان تھا، اس نے بولا ذرا میں لے آتا ہوں، کتنی دیر؟ ایک جھپکنے کے برابر، آنکھ جھپکنے کے برابر میں لے آتا ہوں، ابھی آ جائے گا۔ لے آیا اور آ گیا۔ تو انسان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر یہ بات سمجھا رہے ہیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ عزت عظمت والا، حسن و جمال والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ ہر چیز کے اندر عظمت، ہر چیز کے اندر۔ جانوروں کے اندر سب سے زیادہ طاقتور لوگ کہتے ہیں کہ شیر ہے، جس کو پکڑے جس کو مارے پھاڑے مرضی ہے۔ کبھی بھی شیر کو دیکھا ہے کہ کڑھائی بنا کر کے کھاتا ہو؟ کوئی فرائی شرائی نہیں، بس وہی جو گوشت ہوگا، کچا گوشت ہوگا، وہی کھانا پڑے گا۔ بڑے سے بڑا حسین جانور ہو، خوبصورت جانور، وہی گھاس چرے گا، اور کتنا بھی حسن و جمال والا ہو، ناز نخرے والا ہو، عزت والی پیشانی زمین پر جھکائے گا تبھی جا کر کے اسی کا پیٹ بھرے گا، اور پیشانی کو جھکائے بغیر، نیچے جھکے بغیر وہ کھا بھی نہیں سکتا۔ یہ عظمت اللہ نے انسان کو بخشی ہے، جہاں سر پڑا ہے وہیں پڑا رہے، ہاتھوں کے ذریعے اٹھا کر کے منہ میں ڈال دو۔ تو یہ ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو عظمت بخشی ہے۔ کبھی کپڑے پہنتے ہوئے جانوروں کو دیکھا ہے؟ نئی ڈیزائنیں کپڑوں کے انسان کے لیے، عجیب قسم کے کھانے انسان کے لیے، جہاز وغیرہ انسان کے لیے، یہ ساری پیٹرول یہ ساری جو توانائیاں ہیں انسان کے لیے، معدنیات انسان کے لیے، یہ انسان تو اللہ کے لیے، یہ ساری تیرے لیے۔ خلقت الدنیا لکم، پوری دنیا تمہارے لیے ہے، وخلقتم للآخرہ، تم اللہ کے لیے ہو۔ اگر تم بے وفائی کرو گے نا، پھر پانی نہیں ملے گا، پھر پیٹرول نہیں ملے گا، پھر طاقت نہیں ملے گی، ہوا نہیں ملے گی، ملی تو بھی دشمن بن کے ملے گی، ملی تو بھی دشمن بن کے ملے گی۔ جو نعمتیں آپ کی توانائی کا ذریعہ ہیں، آپ کے طاقت کا ذریعہ ہیں، وہی چیز تمہارے دشمن بن جاتی ہے۔ اگر کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھی اس کو پانی نہیں پلانا، اس کو اتنا سا پانی پلانا، اس کو نمک نہیں کھلانا، اس کو چینی نہیں کھلانا، اس کو یہ چیز نہ کھلانا، یہ چیز نہ کھلانا، یہ چیز۔ بھائی کل تک تو وہ اسی کے لیے توانائی تھی، کل تک تو سیب کیلے کھاتا تھا جسم میں طاقت آتی تھی، آج اس کے شوگر کی وجہ سے کہتے ہیں خبردار کیلا نہ چکھنا ورنہ مر جائے گا۔ تو جب آپ نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی نعمتیں چھیننا شروع کر دیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں پہلے زمانے کے اندر
نافرمانوں کے اوپر پتھر برستے تھے۔ آج کے زمانے میں نافرمانوں کے اندر سے پتھر پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی پتے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے، مثانے میں پتھری ہے، یہ کیا ہے پتھری؟ پہلے زمانے میں کبھی شوگر کا نام و نشان نہیں تھا، بلڈ پریشر کا نام و نشان نہیں تھا، اور ابھی دیکھو عجیب بیماریاں، نام ہی نئے آ گئے۔ بھائی خون جو چل رہا ہے یہ تیز ہو گیا، ابھی یہ چل نہیں سکتا۔ خون کی روانگی تھوڑی سی آہستہ ہو گئی، بلڈ پریشر لو ہو گیا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیسی کیسی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیں تمہارے ناشکری نافرمانی کی وجہ سے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں قسمیں کھائی ہیں۔ انجیر کی قسم، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں نا، انجیر اور زیتون، اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ اگر یہ چیزیں آدمی صحیح طریقے سے کھاتا رہے تو پوری زندگی بھر جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آج کل ہر ایک بیمار ہے، بدہضمی ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، دانت خراب ہو گئے ہیں، پیٹ کام نہیں کرتا، اور گھٹنوں میں درد ہے، سر میں درد ہے۔ اگر آدمی انجیر کھائے تو اسی کو بڑی بات یہ ہے کہ اس کا بدہضمی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بدہضمی نہیں ہوئی، ساری بیماریاں ختم۔ بواسیر کے لیے انجیر کی بہترین چیز، ہاضمہ طاقت کرنے کے لیے انجیر بہترین، آنکھوں کی نظر کے لیے انجیر طاقتور، سر درد کے لیے انجیر، گھٹنوں کو اندر توانائی دینے کے لیے انجیر۔ رات کے ٹائم پر اگر کوئی بندہ انجیر 3 دانے پانی کے اندر ڈال دے، 1 یا 2 الائچی ڈال دے، اور صبح کے ٹائم پر نہارے منہ، بالکل اٹھتے ہوئے جلدی نہیں، اٹھا تھوڑا گھوما پھرا یا وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد پی لے، تاکہ پورا جسم سوتے سوتے سکڑا ہوا تھا۔ صبح کے ٹائم پر جلدی پانی پینا نقصان ہوتا ہے، چل پھر کر کے تھوڑا سا پھر وہ انجیر کا پانی پی لے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہر طرح کی بیماریوں کے اندر یہ شفا کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے جو قسم کھائی ہے مذاق ہے۔ والزیتون، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے، کھانے کے اندر زیتون کا تیل، داڑھی کو لگانے کے اندر زیتون کا تیل، سر میں مالش کرنے کے لیے زیتون کا تیل۔ اور اس کی برکت یہ تھی، ایک تو نبوت کی برکت تھی وہ الگ چیز، لیکن یہ تیل کی برکت بھی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر 63 سال کی زندگی تھی، صرف 17-18 بال سفید ہوئے تھے، اور کوئی بال سفید نہیں تھا۔ آج کل 27-28 سال کا آدمی ہو جاتا ہے، بال سفید شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جسمانی طاقت کے لیے زیتون بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور طور سینا کی اللہ نے قسم کھائی، کیونکہ طور سینا پہاڑ وہ بابرکت پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی آئی تھی، اور انبیاء کرام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی، حضرت موسیٰ نے ملاقات کی تھی، اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والا شہر مکہ، امن والا شہر مکہ، اس کی قسم کھائی۔ کیوں؟ کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے اس سے سب سے زیادہ عظمت والے مخلوق انسان، انسان میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اللہ والے نیک بزرگ، نیک بزرگوں میں بھی سب سے زیادہ افضل ہیں اللہ کے نبی، سب نبیوں کے امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں کے امام کون ہیں بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں نبی پاک پیدا ہوئے تھے، جہاں نبی پاک نے 53 سال زندگی گزاری تھی، اسی شہر کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ یا اللہ کیا عظمت والی چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، اتنی قسمیں کھا کر کے آخر کیا بات ہمیں سمجھا رہے ہو؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں بے شک انسان کو میں نے پیدا کیا ہے بڑی حسین صورت میں، بڑی حسین حیثیت میں۔ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، انسان جنت میں جائے گا۔
انسان اگر یعنی ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے تو درجات ہوتے ہیں بزرگی کے. ایک درجہ ہے ابدال درجات ہوتے ہیں. ابدال کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اڑنے کی طاقت دی ہوتی ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آتا. یہاں ایک خضدار کا کوئی بندہ تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ ایسے ہی بس پہاڑوں کے اندر گھومتا رہتا تھا، آبادی میں کہیں نہیں جاتا تھا. کبھی کسی ٹائم پر گیا تو گیا، پھر چلا گیا. لوگ اس کو ایسے مستانہ سمجھتے تھے، نہ کوئی شناختی کارڈ نہ کوئی اور چیز. تو ایک مرتبہ ایسے ہی جنگلات کے اندر پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے ایک دو بندے سامنے سے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولا حج پہ جا رہا ہوں. اچھا حج پہ جا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے وہاں ملاقات کریں گے. ابھی یہ اسی کو مستانہ سمجھ کر کے بولا ٹھیک ہے ایسی باتیں کر رہا ہے. تو وہ چلے گئے حج پہ. وہاں یہ بھی کچھ دنوں کے بعد وہ جیسے حج پہ پہنچے تو گھومتے گھومتے طواف کے دوران اس نے ہاتھ ملا، کیا حال ہے، خیریت ہے، خوش ہو؟ ارے تو یہاں کیسے آ گیا؟ بولا ٹھیک ٹھاک ہو، خوش ہو، کھایا پیا ہے، طبیعت صحیح ہے، کچھ کھانے پینے کا موڈ ہے تو چلو میں آپ کو کھلاؤں. یہ کہہ کر کے پھر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں کیسے پہنچایا؟ کون سا جہاز گیا تھا اس کے لیے، کون سا ٹکٹ ویزا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ اسے انتظام کر لیتے ہیں. تو انسان بڑی عزت عظمت والا ہے، لیکن اگلی بات بڑی خطرناک ہے. اگلی بات بڑی خطرناک ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پر انسان نچلے پچھلے درجوں کے اندر چلا جاتا ہے، نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. عظمت اتنی بڑی ہے کہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے، کیڑوں پر بھی حکومت کر رہا ہے. ریشم کے کیڑے کو پکڑ کر کے باندھ دیا اپنے پاس، مجھے ریشمی کپڑا دے دو. سبحان اللہ. مکھی پر حکومت کر رہا ہے، نکال مکھی شہد، مجھے بیچنی ہے، شہد بیچ کر کے میں روزی کماؤں گا، کھاؤں گا، کھلاؤں گا. کیڑوں پر تیری حکومت، مکھیوں پر تیری حکومت، سانپ بچھوں پر تیری حکومت، لومڑی گیدڑ اور شیر درندوں مرچ کے پر تیری حکومت. لیکن اگر تو گندا بنتا ہے تو پھر کوئی اور جانور جہنم میں ذلیل ہو کر کے نہیں گرے گا، لیکن تو گرے گا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گندے جگہ کے اوپر یہی بندہ لوٹ کر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک چیز وہ ہے جس کو یہ صلاحیتیں بھی نہیں ہیں تو پکڑ بھی نہیں ہوگی، صلاحیتیں ہیں نہیں کرتا تو پکڑ ہوگی. ابھی گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو اس سے پکڑ نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. ابھی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پٹائی ہوگی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہاں انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو پچھلے درجے میں چلے بھی جائیں، لیکن اگر ان کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی تو وہ پھر جنتی بن جائیں گے. کون سی دو چیزیں؟ نیت صاف ہو، ایمان، کردار اچھا ہو، اعمال، عمل بھی اچھے ہوں اور دل بھی صاف ہو، تو پھر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ فلہم اجر غیر ممنون. اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. آپ کچھ اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیا مل رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، کس وجہ سے مل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. اللہ کی طرف سے ملتا جائے گا. لو بھائی یہ بھی لو، یہ بھی لو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ پہلے جنت میں نہیں جائیں گے بداعمالی کی وجہ سے. اچھائیاں اور برائیاں برابر شرابر ہوں گی. ابھی اچھائیاں نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے، برائیاں زیادہ نہیں ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے. ان کو کچھ عرصے تک بیچ میں لٹکایا جائے گا، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں. کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر شفقت رحمت فرمائیں گے تو بولیں گے، اللہ کا پیار دیکھ کر کے کہیں گے اللہ بس اتنی مہربانی کر کے اس جہنم سے دور کر دے، بس بہت ہے.
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ پھر دوسرا سوال تو نہیں کرو گے؟ نہیں اللہ، بس اتنا ہو جائے کہ جہنم سے تھوڑا سا دور ہو جائے، سنو دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ نہیں نہیں اللہ دوسرا نہیں کریں گے۔ وہاں سے ہٹا کر کے جنت کے قریب کیا، جنت سے باہر، لیکن دور دور سے نظر آ رہا ہے وہ جنت کی نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ جنت میں اندر داخل کر دے نا۔ ارے تم نے بولا تھا دوسرا سوال نہیں کریں گے۔ اللہ ابھی اگر بھیج دے گا تجھے کیا تکلیف ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے، نہیں نہیں تم پھر دوسرا سوال کرو۔ نہیں اللہ بس تھوڑا سا اندر، یہ گیٹ سے اندر چلے جائیں بس بہت ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کا پیار دیکھو، اللہ بڑا بڑا پیار کرتے ہیں بندے کے ساتھ، لیکن بندہ تھوڑا سا شرم تو کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہ کیے، بہت کیے، لیکن پھر وہ سدھر بھی گیا، صحیح ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی کو قیامت کے دن رسوائی سے بچائیں گے۔ کیسے؟ اسی کو یوں پکڑ کر کے اپنے بغل میں لے کر کے، اللہ تعالیٰ کی بغل کیسی ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، اس کو بلا کر کے بالکل قریب کر کے، بندہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، چلو میں نے تجھے یہ بھی معاف کیا، یہ بھی معاف کیا، یہ بھی معاف کیا۔ سبحان اللہ، ایسا پیار۔ تو خیر یہ واقعہ حدیث مبارکہ چل رہی تھی، تو وہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے جنت کے اندر، تو ایسا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کریم ہنس پڑے۔ صحابہ کرام کو نبی پاک نے فرمایا آپ ہنسے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بولا اے اللہ کے رسول کیا یہاں ہنسنے کی بات ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا اسی بندے کے جنت میں جانے پر اللہ تعالیٰ خود ہنس پڑے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا پیار نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو فرماتے ہیں کہ جاؤ جنت میں، کیا چاہیے جنت میں؟ اس کے سامنے وہ اسکرین چل رہی ہوگی، جیسے دنیا کے اندر اسکرینیں ہوتی ہیں نا، اس طریقے سے نعمتیں سامنے آ رہی ہوں گی۔ یا اللہ یہ باغ مجھے دے دے، چلو یہ تیرا ہوا۔ یا اللہ یہ لڑکی بڑی حسین ہے، یہ عورت مجھے دے دے، چلو یہ بھی تیری ہوئی۔ یا اللہ اللہ یہ بنگلہ کتنا پیارا ہے، چلو یہ بھی تیرا ہوا۔ اسی طریقے سے جو چیزیں سامنے آتی جائیں گی، اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ حدیث مبارکہ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو لو، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو یاد دلاتے ہیں یہ بھی چاہیے، ہاں اللہ دے دے، یہ بھی چاہیے، ہاں اللہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا تذکرہ اس کے سامنے کرتے ہیں، یہ بھی لو، یہ بھی لو، چلو جتنا ابھی تجھے ملا 10 گنا اس سے اور زیادہ لے لو۔ سبحان اللہ، یہ بھائی آپ کے لیے ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آئندہ بھی بچائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر کے چلے نا جنت پکی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے تو بنی ہے اور کس کے لیے ہے، لیکن تھوڑا سا خود بھی اپنے اوپر رحم کریں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لائے، نیت صاف رکھی، عمل الصالحات کردار اچھا رکھا، عورت ہے تو اپنے شوہر کی ہے، اجنبی کی نہیں ہے، مرد ہے تو اپنے حد کے اندر رہے اور ادھر ادھر فتنے فساد میں نہ پڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حد کے اندر رکھا ہے، کمپنیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا لمیٹڈ، تم بھی لمیٹڈ ہو، محدود ہو، حد کے اندر رہنا ہوگا، آگے کراس کرو گے مر جاؤ گے۔ کھاؤ پیو حلال کو، حرام کو نہیں، گھومو پھرو حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ کاروبار کرو حد کے اندر، جائز طریقے سے، ناجائز نہیں۔ تو اگر ان چیزوں کا تم نے خیال کیا فلہم اجر غیر ممنون، بے انتہا اجر اور ثواب ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اللہ اکبر۔ کتنے پیارے انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری بات سمجھا کر کے آخر میں ایک عجیب انداز سے پوچھ رہے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، اتنی بات سمجھنے کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو تجھے قیامت سے دور بھگا رہی ہے؟ کس وجہ سے تو جھٹلا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ بتا۔ تجھے اگر کھانا چاہیے تو اللہ نے دیا، بنگلہ چاہیے اللہ نے دیا، عقل چاہیے اللہ نے دی، ہاتھ چاہیے اللہ نے دیے، پاؤں چاہیے اللہ نے دیے،
کیا چیز تیری ضرورت تھی جو اللہ نے نہیں دی؟ جب سب کچھ دیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کس منہ سے تو نافرمانی کرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تو یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے؟ تیرا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ تمہاری آزادی کو چھین کر کے جیل میں ڈال سکتا ہے بس، لیکن اللہ تعالیٰ تو تیرے اندر کے ہر چیزوں کا بادشاہ ہے۔ کسی رگ کو بند کر دے، عقل کو ختم کر دے، کوئی بھی سزا دے دے، اللہ تعالیٰ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھیں، قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو کوئی اللہ والا ایسے مزدوری کرتا تھا، بڑا نیک انسان تھا لیکن مزدور تھا بیچارہ۔ تو میت ہو گئی، سارے لوگ آ گئے میت کے لیے، تو گھر سے پیغام آیا کہ یہ فلاں مزدور جو ہے یہ جنازہ پڑھائے۔ تو پوچھا کیوں؟ بولا اس کی وصیت تھی کہ وہ فلاں بندہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جنازہ ہوا، قبر میں لے گئے، قبر میں ڈال دیا اور یہ واپس جانے لگے۔ ابھی اسی وہ جو مزدور تھا جس نے جنازہ پڑھایا، اسی کی کوئی قیمتی چیز وہیں گر گئی قبر کے اندر۔ واپس آیا پریشان، یار یہ کہاں گئی؟ سوچتے سوچتے پھر سوچا شاید وہیں گری ہے۔ وہاں واپس جا کر کے ان کو بولا یار قبر کو کھودنا ہے، مہربانی کر مجھے اجازت دے دو، میری بڑی قیمتی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، خیر بھلا تازہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ جیسے ہی کھدائی کی تو وہاں جیسے پہنچے نا تو پوری قبر کے اندر پھول ہی پھول اور بڑی خوشبو مہک رہی ہے۔ اس نے دیکھا وہ چیز تو اس کی مل گئی، اٹھا اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر سیدھا پہلے ان کے گھر میں چلا گیا۔ اس کی گھر والی کو بولا کہ اماں بتاؤ تو صحیح، تیرے گھر والے کا کام کیا ہے، کیا عمل تھا؟ وہ بیچارہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، اس کا تو کوئی عمل تھا ہی نہیں۔ نہیں اماں کوئی تو بات ہوگی، بتاؤ مہربانی کرو، ہم نے کئی واقعات سنے ہیں، سانپ آتے ہیں، بچھو آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو پھول تھے، خوشبو تھی۔ اس نے بولا کہ 45 سال ہوئے ہیں میرے اس کے نکاح میں آتے ہوئے، 45 سال سے میں اس کے گھر میں رہتی ہوں۔ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، نماز وغیرہ ویسے پڑھتا تھا، گزارا کرتا تھا، لیکن روزانہ اس کی عادت تھی قرآن پاک کا روزانہ کھولتا، ایک لائن پر ہاتھ رکھتا، بولتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، دوسری لائن پر ہاتھ رکھتا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، ہر لائن پر انگلی رکھتا جا رہا ہے، بولتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ہی سچائی کی وجہ سے اسی کو معاف کر دیا اور اس کو یہ اعزاز بخشا۔ ابھی بھائی اس میں کون سی محنت ہوئی؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اتنا تو کرنا آتا ہے، اتنا صرف کرو روزانہ قرآن پاک کو چوم کر کے دیکھ کر کے اور محبت کے ساتھ یہ تمنا رکھو کاش کہ مجھے بھی قرآن آتا، یا اللہ اس قرآن کے صدقے ہمیں معاف کر دینا۔ یہ صرف جذبات ہوں۔ آج سے مہربانی کر کے میں سب سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً عورتیں بھی سست ہوتی ہیں اور مرد حضرات کو بھی پیسے کمانے کی بڑی فکر ہوتی ہے، دن رات بس ٹک ٹک ہو گئی، چلا گیا دریا پر، نہ نماز کی پرواہ نہ کسی اور چیز کی پرواہ۔ مہربانی کرو آج کے بعد کم از کم اللہ کے واسطے روزانہ 2 4 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کھولو گے، ضرور کھولو گے، پکا۔ عورتیں بھی کھولیں گی انشاءاللہ، ساری ایک دوسرے کو دیکھ لیں بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، پورا کفر مل کر کے اسلام کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، ادھر غزہ کے اندر، فلسطین میں، ایران میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، اور ابھی بھی الحمدللہ مسلمان بڑی طاقت میں ہے لیکن غیرت میں نہیں ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے، اسی کافر بزدل کو مقابلہ کریں، انشاءاللہ ایک ہی وار کے اندر وہ بھاگ جائیں گے دم دبا کر کے، لیکن مسلمانوں میں تھوڑی غیرت چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت والے حکمران نصیب فرمائے۔ اگر غیرت والے حکمران مل گئے نا تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات، یہ جو تھوڑے تھوڑے محلوں کے مسائل ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گے، اور عالمی سطح پر اسلام مسلمان عزت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔